جی سلویسٹر صاحب، مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو سر، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے سلویسٹر صاحب؟ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے۔ ایک انسان جتنے بھی روپ بدل لے، آخرکار وہ جس شخصیت کا مالک ہوتا ہے وہی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس خدا کا علم ہے، خدا کے کلام کا، بائبل مقدس کا، اس کے صحائف کا، اس کی آیت مقدسہ کا، یا جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ اس کے پاس ہے، وہ سب خدا کی دین ہے۔ ایک ہوتا ہے خدا کی دین، روح کی حکمت سے حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے اپنی جدوجہد سے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جو الہام، جو کلام خدا کا پاک روح آپ کے اندر ڈالتا ہے وہ کبھی نہیں رکتا۔ ہم خوشی سے پوچھنے والے کو بتاتے ہیں، ہم بے چین رہتے ہیں کہ کب ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ لیکن دوسری طرح کے لوگ جو اپنی کوشش سے، اپنی اسٹرگل سے دن رات کر کے جو ہے وہ اس علم کو حاصل کرتے ہیں، ان میں اور سیکھنے والوں میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ ان کا کیلیبر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بیریئر ہے جو کبھی بھی ان کے پاس موجود یا ان کے اندر ہونے والے علم کو کبھی بھی نہ ان کو شیئر کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے اندر کے علم سے خود ہی بے چین رہتے ہیں اور کبھی بھی کسی کو آسودہ نہیں کرتے۔ بائبل مقدس میں ہم ایک طرف یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں اور دوسری جانب ہم فقیوں اور فریسیوں کو دیکھتے ہیں۔ دونوں کے پاس علم تھا، دونوں کے پاس علم کا بھنڈار تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس بھی تھا۔ لیکن فقیوں اور فریسیوں نے ہمیشہ اپنے علم کی بنا پر اور اسے بنیاد بناتے ہوئے جو ہے خود کو بہت زیادہ لوگوں میں سپیریئر رکھا ہوا تھا، ایک کیلیبر بنایا ہوا تھا۔ لیکن یسوع مسیح کے پاس جو علم تھا وہ خدا کی طرف سے ان کے اندر، ان کی روح میں رکھا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے علم کو کیلیبر کے طور پر نہیں بلکہ لوگوں میں جو ہے انہوں نے خود لوگوں میں گئے، لوگوں کے ساتھ قربت میں رہ کر اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہ ہوتا ہے روحانی اور جسمانی، دونوں کے پاس علم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جسمانی اور روحانی کا پتہ ان باتوں سے چلتا ہے۔ اور سلویسٹر صاحب، ہمیشہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر علم ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، ہمارا کیلیبر ہے، ہمارا رتبہ ہے، تم اس بات کو کرنے کے قابل نہیں ہو، تم اس بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو، تم میرے کیلیبر کے نہیں ہو، تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، یعنی میں استاد ہوں، میں نے وقت کے ساتھ ایک پوزیشن حاصل کی ہے، تم ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہو۔ اس میں رویہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ باتیں سچائی پر مبنی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے
وہ رویہ، وہ ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اہمیت کا حامل ہے. اور ایسے لوگ ہمیشہ آپ کو روحانی طور پر بھانج نظر آئیں گے. ایسے لوگ کبھی بھی حاملہ نہیں ہوتے. ایسے لوگ ہمیشہ بے اولاد رہتے ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی بائبل کے سب سے اتم درجے کو حاصل نہیں کر پاتے. اور مزید ایک اہم چیز جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بائبل مقدس خیرات کے متعلق بتاتی ہے کہ خیرات کرنی چاہیے لیکن ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. خیرات کا ورڈ جو ہے، خیرات کے پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سینس ہے، اس کو دیکھنا ہے. ایک طرف ہمیں یسوع مسیح بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیر آسودہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک طرف ہمیں خیرات کرنے والے نظر آتے ہیں. اگر آپ میرے پاس آئیں، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ میرے پاس آئیں اور میں آپ کو دروازے میں بٹھا کر آپ کو پانی دوں اور میں روٹی دوں، آپ آسودہ تو ہو جائیں گے لیکن آپ اندر سے بہت شرمندہ ہوں گے. لیکن اگر میں آپ کو اپنے گلے سے لگاؤں، آپ سے بات کروں اور آپ کو پانی بھی پلاؤں اور کھانا بھی کھلاؤں، تب آپ کھانا بھی کھائیں گے، دعا بھی دیں گے اور اپنے عزت نفس کو مجروح نہیں بلکہ خود اعتمادی میں زندگی بسر کریں گے. آپ کا چہرہ بھی مسکرائے گا. یعنی میں نے فقیر نہیں بلکہ آپ کو اپنا بھائی سمجھ کے جو ہے آپ کو آسودہ کیا. اسی طرح سے خدا کا کلام بھی بعض لوگ دیتے تو ہیں لیکن خیرات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور کچھ اپنا بھائی جان کر آپ کو گلے سے لگاتے ہیں اور اپنے اندر ہونے والے علم کو، کتاب مقدس کو، کلام کو آپ تک بڑی آسانی سے پہنچا دیتے ہیں. وہ بحث نہیں کرتے، تو بتا، پہلے تو بتا، نہیں تو دس، نہیں میں کیوں دساں، تیرا قد نہ نہیں، جا سکھ کے آ. جی سلویسٹر صاحب، جب بھی آپ کی لائٹ آئے اور آپ سن لیجئے گا، اور میری بھی اگر اصلاح کی ضرورت محسوس ہو، کوئی اچھا مشورہ جو میری ترقی کا باعث ہو، مجھے ضرور دیجئے گا. ہمیں ملامت کو، اصلاح کو، مشورت کو بالکل بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ جب یہ تینوں چیزیں ہم سے دور چلی جاتی ہیں یا ہم جب انہیں ٹھکرا دیتے ہیں تو ہماری بربادی پر مہر لازم ہے. سلویسٹر صاحب، دو طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک وہ جو بہت سے سورس استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ، گوگل، امازون، بکس پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں پہ سے سیکھنے کا موقع ملے سیکھنا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں، روحانی بھی ہوتے ہیں، جسمانی بھی. ان میں فرق کیا ہے جو یہ اس طرح کے سورسز کو استعمال کرتے ہیں؟ وہ الفاظوں کو، تحریروں کو، آوازوں کو سنتے ہیں
اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ ان الفاظوں کے اثرات کو اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کی الہامی تاثیروں کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنا علم ہونے کے بعد بھی وہ ان الفاظوں کے اثرات کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی تاثیروں کو اپنی روح میں نہیں سمو پاتے۔ اسی لیے ان میں علم کے ساتھ محبت نظر نہیں آتی، وہ کبھی بھی ان کی تاثیروں، ان کے تیغ سے وہ آسودہ نہیں ہوتے۔ یہاں پر ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی۔ بہت عرصہ پہلے ایک کتابچہ تھا چھوٹا سا، اس میں نے اسے پڑھا۔ سادھو سندر سنگھ کی بات چیت ہوئی۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، یہاں گزر رہے تھے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، انکاؤنٹر ہوا، تو معلوم نہیں کہ وہ شخص پاسٹر تھا، خادم تھا، کون تھا، بہرحال تو اس شخص نے سادھو سندر سنگھ سے سلام دعا کی، اور اس نے سادھو سندر سنگھ کے ہاتھ میں جو ہے بائبل دیکھی، جو ایک کپڑے کے اندر جو ہے لپیٹی ہوئی تھی، اور سادھو سندر سنگھ نے اسے اپنی چھاتی سے لگا کر جو ہے وہ چل رہے تھے، جیسے اکثر بائبل پکڑنے کے مقصد کوئی کسی طریقے سے پکڑتا ہے۔ تو اس شخص نے سادھو سندر سنگھ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بائبل ہے، خدا کا کلام ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس بھی بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، اور میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 17 دفعہ جو ہے میں نے اسے پڑھ چکا ہوں، میں نے 17 دفعہ بائبل ختم کی ہے۔ سادھو سندر سنگھ نے کہا کہ تو نے بائبل 17 دفعہ ختم کی ہے، تو نے پڑھی ہے، لیکن میں نے اس کے اندر کی تیغ کو محسوس کیا ہے۔ یہ بات بڑی گہری اور غور طلب ہے۔ اور ایک اور قسم پائی جاتی ہے، ایک اور طرح کے لوگ بھی اس وجہ پائے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آڈیوز کی ہیں آپ کو مخاطب کر کے، ان میں بھی مختلف طرح کے لوگ سامنے آ سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنی اصلاح کرے، خود کی پوزیشن دیکھے، خود کی اصلاح خود کرے، خود کی اصلاح خود کرے۔ ایک وہ ہیں جو ان آڈیوز کے اندر کمی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، وہ 99 باتوں کو بھول کر صرف ایک ایسے نقطے کی تلاش کریں گے تاکہ انہیں اس کے برخلاف یا انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز مل جائے۔ میں نے ایک جگہ پر کہیں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، ایک کتاب تھی، اس میں لکھا تھا کہ مکھی جو ہے وہ پورے بدن کو چھوڑ کر گندی اور میلی کچیلی جگہ کی تلاش کر کے وہاں بیٹھتی ہے یا زخم کی تلاش کرتی ہے۔ اگر کسی آڈیو میں کچھ نہ بھی ہو، ضروری نہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک شخص کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ان آڈیوز میں اگر کسی کو کچھ بھی نہ ملا ایسا جو تنقید کا باعث ہو، یا ایسی کوئی چیز جس میں انہیں کمی نظر آ رہی ہو، تو بھی وہ ہر ممکن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ان کی نظر میں کچھ ایسی جگہ مل بھی گئی تو وہ 99 اچھی باتوں کو چھوڑ کر ایک کو پکڑ لیں گے۔ وہی
جس طرح سے ابلیس جو ہے وہ رخنہ تلاش کر کے اس میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوں گے جو خود ان آڈیوز کو جو ہے وہ کنٹروورشل کریں گے، اس طرح کے رویہ، یعنی وہ انہیں گندگی کے اندر جو ہے وہ شمار کریں گے، اور پھر بہت سے آئیں گے اور وہ ان کی اس فضا کو اپنے لیے موضوع سمجھتے ہوئے آ کر جو ہے وہ جگہ جگہ سے، پورب سے، پچھم سے، اتر سے، دکن سے آئیں گے اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ نشست کریں گے۔ اور اسے میں مزید آسان کیے دیتا ہوں آخری آڈیو کو۔ ہر شخص کی ایک انفرادی سوچ ہوتی ہے، اور بعض کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود نہیں ہوتی کیونکہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک گروہ، ایک کراؤڈ کے اندر شمار ہو جاتے ہیں، خود کو اس کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور وہ اس ایک موب جو ہے اس کے اندر ایک خاص ایک ڈیولپ کی گئی فضا اور سوچ کو اپنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک خاص گروہ، ایک ہجوم، ایک موب جو ہے وہ پھر آپ کی جانب جب بڑھتا ہے تو آپ کسی شخص کو نہیں کہہ سکتے تو ایسا ہے، کیونکہ وہاں پر اس ہجوم کی مشترکہ ایک سوچ بن جاتی ہے، اور پھر وہ ایک فضا جو قائم ہوتی ہے اس کے اندر پھر تمام چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ ہجوم کسی کو مار بھی دے تو وہ مقدمہ انفرادی نہیں، ہجوم پر ہوتا ہے، تو اس طرح کی بھی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے۔